2012 میں جب ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک بہت بڑا جلسہ عام کیا، اس میں انہوں نے جو سلوگن دیا وہ یہ تھا کہ سیاست نہیں، ریاست بچاؤ، ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی، اور یہ کہا کہ جو الیکٹ ہوتے ہیں نمائندے 62 اور 63 آئین کی جو شقیں ہیں ان کی چھلنی کے تھرو گزر کے آئیں۔ 2014 میں ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے لیے جہاں ہم احتجاج کر رہے تھے، وہاں اصلاحات انتخابی نظام میں جو چاہیے ان پہ بھی ہم گفتگو کرتے تھے۔ آج ہم وہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت کی انتخابی اصلاحات نہ کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ خان صاحب کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو نظام ہے یہ اصل میں جمہوریت کا دشمن نظام ہے۔ یہ جو نظام ہے یہ عوام کے لیے نہیں بنا ہوا، یہ صرف اشرافیہ نے اپنے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ لیکن خان صاحب نے ان کا اپنا ایک سوچ تھی، انہوں نے الیکٹیبل کے نظام میں سے گزر کے حکومت تو حاصل کر لی، لیکن ہم نے جو کہا تھا کہ یہ الیکٹیبل کا نظام جو ہے یہ صرف الیکٹیبلز کو ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ہم خان صاحب اور ہم فکری ساتھی تھے، ہم لوگ تبدیلی کی بات کرتے تھے، ہم اس نظام کی تبدیلی کی بات کرتے تھے، لیکن خان صاحب نے الیکٹیبلز والا راستہ اپنایا اور ہم سائیڈ پہ بیٹھ گئے اور کہتے رہے کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کرے گا۔ آج جو تماشا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، خرید و فروخت جو ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ عوام کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، روز ٹیلی ویژن پہ یہ داستان دیکھی جاتی ہے۔ ہم جو چیز آج بھی عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، عوام کے ایک ایشو کو بھی پچھلے ایک مہینے سے ٹیلی ویژن پہ نہیں ڈسکس کیا جاتا۔ پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہے، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی۔ آبادی، بڑھتی ہوئی آبادی کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی۔ نظام تعلیم پہ ڈسکشن نہیں ہوتی۔ لانگ ٹرم ایگریکلچر پالیسیز پہ ڈسکشن نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کی، ایک دوسرے کے خلاف غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے کی، جگتیں کرنے کی، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی۔ اور اس میں ہم جو نظام دیکھ رہے ہیں، 7.5 سال سے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، ایک جرم جو ماڈل ٹاؤن کی صورت میں ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس قتل عام کو، لیکن آج بھی ہم عدالتوں میں انصاف کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ کس نے روکا تھا کہ یہ حکومت پولیس ریفارمز کرتی؟ کس نے روکا تھا کہ یہ حکومت میننگ فل ایجوکیشن ریفارمز کرتی؟ اور جو آئی ٹی کی دنیا میں ہماری 3 سے 4 بلین کی ایکسپورٹس ہیں، جبکہ ہندوستان کی 150 بلین کی ایکسپورٹس ہیں۔ اس میں ایک حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا شاید ناجائز ہوگا۔ متواتر پچھلی 10 حکومتیں ایک وائبل آئی ٹی پالیسی دینے میں ناکام رہی ہیں، اور اس وجہ سے ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ آئی ٹی وہ واحد طریقہ تھا جس سے ہم لیپ فراگ کر کے اقوام عالم میں ایک نیا مقام حاصل کر سکتے تھے۔ وہ ہم نے نہیں کیا اور نہ ہی آج کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ پارلیمنٹ جس کو 3.5 پونے 4 سال گزر گئے ہیں معرض وجود میں آیا، اس نے آئی ٹی پالیسی پہ ایک دن بھی ڈسکشن نہیں کی۔ میں جتنی باتیں کرتا ہوں ملک پاکستان کی باتیں کرتا ہوں۔ پارٹی کون سی اقتدار میں ہے، کون سی نہیں ہے، اگر وہ ریاست پاکستان کے لیے اچھی پالیسیز بنائے گی تو ہم اس کی تعریف کریں گے۔